This question is from Mr. Yoginder Sikand. How do you think the issue of Baitul Maqdis can be solved since both Jews and Muslims consider that site to be holy and that it belongs to them? دیکھیے میں نے وہاں پر جو بات کہی تھی 10 پوائنٹ فارمولا وہ چھپا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ ہم ریئلسٹ بنیں. جب تک کا ریئلسٹک اپروچ نہیں آئے گا یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا. یہ مسئلہ سالو ہونے والا نہیں. میں نے 2 باتیں کہی تھی. ایک تو یہ کہ بالفور پلان جو تھا, بالفور پلان کے تحت آپ جانتے ہیں کہ 1948 میں یہودی جو باہر تھے ان کو وہاں پر بسنے کا لمیٹڈ کوٹا کے تحت ان کو آنے کا اجازت دی گئی. اس پر مسلمان سارے دنیا کو خفا ہو گئے, لڑائی بڑھائی چھیڑ دیا انہوں نے, ہم نہیں یہودیوں کے آنے نہیں دیں گے. دس واز اگینسٹ دی ٹیچنگ آف دا قرآن. کیوں؟ قرآن میں دیکھیے سورہ نمبر 5 میں 521 میں آپ پڑھ لیجئے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو یہودی تھے وہاں, چلڈرن آف اسرائیل, ان سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم. یہ سورہ نمبر 5 میں ہے کہ اے میرے لوگوں سے مراد وہی ہے بنی اسرائیل, تم یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو خدا نے تمہیں لکھ دیا ہے. یہاں پر دیکھیے کتب اللہ لکم کا ترجمہ صحیح ہے اسائن ٹو یو, گاڈ ہیز اسائن ٹو یو. اسائن لینڈ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں. سیم بائبل میں ہے کہ پرامسڈ لینڈ. بائبل میں فلسطین کو یہودیوں کے لیے پرامسڈ لینڈ بتایا گیا ہے, وہی قرآن میں اسائن لینڈ بتایا گیا ہے. یہ کیوں؟ یہ لا آف ڈائسپورا ہے. Any community living in diaspora has a natural right to return to its original homeland. یہ قرآن میں بھی ہے, بائبل میں بھی ہے. تو مسلمان جب تک یہ نہ مانے کہ 1948 میں انہوں نے جو کیا تھا وہ غلطی تھی, وہ جو یہودی ڈائسپورا میں تھے وہ واپس آئے تھے تو واپس آنا ان کا جائز تھا. ہمیں رائٹ نہیں تھا کہ انہیں ہم کہیں کہ تم ڈھکیل کے سمندر میں پھینک دیں گے. نمبر 1 یہ اس کو میں ریئلزم کہہ رہا ہوں. نمبر 2 یہ ہے کہ واٹ از مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی فیلسی ہے کہ مسجد اقصیٰ مسجد ہے. قرآن میں جو آیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصیٰ, لفظ مسجد یہاں یاد رکھیے کہ بطور ناؤن کے نہیں ہے, یہاں ہے دور کی عبادت گاہ کے معنی میں ہے. جسے ہم بولتے ہیں کالی مسجد اور جامع مسجد, اس معنی میں نہیں ہے وہاں پر. وہ اس معنی میں ہے کہ دور کی عبادت گاہ. وہ عبادت گاہ کس کی تھی؟ یہودیوں کی تھی. وہ آپ ہسٹری کو پڑھ لیجئے. جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے وہاں پر یہودیوں کی عبادت گاہ تھی جو کنگ سولومن نے بنایا تھا, جس کو ہیکل کہا جاتا تھا. ہیکل وہ کیا ہوا کہ رسول اللہ سے پہلے وہاں پر رومیوں نے حملہ کر کے ڈھا دیا تھا. تو اس وقت کھڈر تھا وہ, یعنی سائٹ کے طور پر تھا. وہ رسول اللہ کی معراج ہوئی تھی وہ سائٹ پر ہوئی تھی, بلڈنگ نہیں تھی وہاں پر. بلڈنگ دیکھیے خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں بنی, جبکہ قبضہ ہوا تھا مسلمانوں کا وہاں پر, تب بھی نہیں بنی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے قبضہ کیا فلسطین پر, لیکن بلڈنگ نہیں بنائی تھی انہوں نے. بلڈنگ بنی ہے عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں, جو کہ بنو امیہ کا خلیفہ تھا. وہ بلڈنگ چلی آ رہی ہے. یہ تو ویسا ہی ہے کہ یہودیوں کی جگہ پر قبضہ کر کے مسلمانوں نے اپنی مسجد بنا لیا, جس کا دعویٰ کرتے ہیں بابری مسجد کے بارے میں ہندو لوگ. کون مسلمان ماننے کو تیار ہے اس کو کہ ہم ہی وہاں پر آکوپائر ہیں, ہم ہی نے وہاں پر یوزرپ کیا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر سچ مچ خوف ہے خدا کے سامنے پیشی کا, تو انہیں کہہ دینا چاہیے کہ تمہارا ہیکل ہے, تم
تو اس کو لے لو. اگر کسی کو شک ہو تو ہسٹری کو پڑھے. مسجد اقصیٰ کے معنی مسجد اقصیٰ نہیں ہے، دور کی عبادت گاہ کے معنی میں. وہ کس کی عبادت گاہ ہے؟ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہودی اس معاملے ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی کا سلوک کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کو مسجد اقصیٰ سمجھیں، وہاں جائیں، وہاں نماز پڑھیں. میں 3 بار گیا ہوں وہاں. میں نے جو عربی اخباروں میں جو پڑھا تھا، جو میں نے اردو اخباروں میں پڑھا تھا، جو کتاب پڑھا تھا، یہ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہاں پر ہر طرف یہودی فوجی کھڑے ہوئے ہیں، گن لیے ہوئے، مشین گن لیے ہوئے. تو میں نے گھر میں کہا گیا تھا، میں گھر میں، میری بیوی زندہ تھی اس وقت، دیکھو بھائی واپس نہ آؤں تو بلا دینا مجھ کو، کیونکہ وہاں ہوتا تھا کہ مجھے مار ڈالیں سب لوگ. وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں وہاں، کوئی نہ فوج نہ پولیس. گیٹ بہت بڑا اس کا وہ ہے کیمپس. تو گیٹ پر ہم پہنچے تو وہاں پر ایک ہی یہودی سولجر کھڑا ہوا تھا. اسے صرف ایک سوال کیا، وہ عربی بول رہا تھا، انت مسلم؟ حضرت مسلم؟ میں نے کہا ہاں مسلم. فضل فضل، تو ہمارے بھی دعا کیجیے گا وہاں جا کر. ابھی ہم گئے دیکھیں، یہ مسٹر رت ملہوترا، ان کا نام رت ملہوترا، کسی نے روکا نہیں ان کو. وہاں صرف یہودی کو روکا جاتا ہے. ہمارا جو گائیڈ تھا وہ یہودی تھا، گائیڈ جو انہوں نے دیا تھا ہمیں بطور گائیڈ کی، یہودی. اس نے کہا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا، میں وہاں جاؤں گا. 2 گائیڈ ہم کو دیے گئے تھے، 2 گائیڈ. دونوں گائیڈ نے کہا کہ ہم اجازت کہ ہمیں ہمارے اوپر روک لگا ہوا ہے، لیکن مسلم کو اجازت تھی وہاں جانے کی، رت ملہوترا کو اجازت تھی وہاں جانے کی. یعنی ایک لوگ جھوٹ میں جیتے ہیں، جھوٹ میں لوگ جھوٹ میں جیتے ہیں. اپنے آپ ایک بناتے ہیں کرائیٹیرین، اور اس کے لحاظ سے کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو برا سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہودی جب آئے تھے 1948 میں تو ان کا آنا بالکل جائز تھا. اسرائیل کو ایک لیجیٹمیٹ اسٹیٹ کی طرف مسلمانوں کو ماننا تھا. کوئی ڈائسپورا میں تھے، ڈائسپورا میں تھے تو رائٹ تھا کہ وہ آئیں وہاں پر بسیں. پھر مسجد اقصیٰ جو ہے، اگر وہ آپ کو دیے ہوئے ہیں تو وہ ان کی طرف سے وہ ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. وہ آپ سے مسجد اقصیٰ نہیں مانگ رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی مانگ سکتے ہیں وہ. تو دوسروں کے بارے میں بری رائے، اپنے بارے میں اچھی رائے، یہ تطفیف ہے، تطفیف. قرآن مجید میں آپ پڑھ لیے سورہ تطفیف میں کہ دوسروں کو برا سمجھنا، اپنے کو اچھا سمجھنا، یہ تطفیف ہے. اور تطفیف کرنے والوں کے لیے خدا اسے بہت سخت سزا کا بتایا گیا ہے قرآن مجید میں. تو میرا ایک ہی کہنا ہے، ریئلسٹک اپروچ مسلمانوں میں کھویا گیا ہے. جب تک آپ کا اندر ریئلسٹک اپروچ نہ ہو تب تک کوئی بھائی سالو ہونے والا نہیں، کوئی مسئلہ سالو ہونے والا نہیں. اب دیکھیے انہوں نے وہاں پر کہہ دیا تھا کہ سوسائڈ بامبنگ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ، وہ تو حرام ہے اسلام میں. ایک فلسطینی عورت جو انگریزی بولتی تھی ان کے پیچھے پڑ گئی کہ واپس لیجیے، واپس لیجیے، واپس لیجیے. کیوں کہہ دیا آپ نے؟ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ، دعا کیجیے کہ ہم غلطی سے باہر آ جائیں. سوسائڈ بامبنگ کر کے اپنے کو ہم حرام موت مر رہے ہیں. اس نے کچھ کہے نہیں، انہیں کو کہا کہ تو واپس لوگ، تم نے کون ایسا کہہ دیا؟ یہ سوسائڈ بامبنگ کو بتائیے کوئی اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ جو کھلا ہوا حرام ہے. تو جو لوگ ایموشنل ہو جائیں، سینٹیمنٹل ہو جائیں، ایک دم ریئلسٹک اپروچ ڈر ہے، ان کو کون بات سمجھا سکتے ہیں آپ؟ کوئی بھی سمجھا سکتے، کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو. تو پہلی کنڈیشن ہے ریئلسٹک اپروچ. یو ہیو ٹو ایکسپٹ دا ریئلٹی. ایک ہی بڑا فارمولہ ہے. یہاں یہ کشمیر میں نے کہا تھا، یا پاکستان میں نہیں کہا، یہ فلسطین میں، کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایکسپٹ دا ریئلٹی، ادروائز دیر از نو سولوشن. میں خدا کے فضل سے بہت ہی ریئلسٹک اپروچ میرا ہوتا ہے کسی معاملے، چاہے فیملی کا معاملہ ہو تب بھی. جو حقیقت ہے اس کو مانتا ہوں، میں ریئلٹی کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں.
تو اصل پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے ریئلسٹک اپروچ کھو دیا ہے، آبجیکٹیوٹی کھو دی ہے، بس اپنے ایموشنس کو جانتے ہیں، اپنے جذبات کو جانتے ہیں. صحیح کہ حد ہے آخر کہ سوسائڈ بامبنگ پہ ایک آدمی کہے کہ بھائی قرآن میں تو یہ تو حرام ہے، اس پر لڑ رہی ہے وہ کہ تم نے ایسا کیوں کہہ دیا. یہ کوئی اسلام ہے؟ بتائیے، یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ اسلام سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں.